بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کی جو میری ویڈیو ہے، ایک تو یہ کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس حوالے سے کنفیوز ہیں کہ جو اپ کمنگ سیٹس ہیں کیا ان کے اندر انگلش ایسے یا اردو ایسے کا پیپر شامل ہوگا، کیا پی پی ایس سی نے اپنی پالیسی جو ہے ایسے کے حوالے سے چینج کر دی ہے، یا کہ وہی پیٹرن جو ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے کہ ایون 14 اور 16 گریڈ کے لیے بھی ایسے کا جو پیپر ہے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا، پلس یہ کہ پی ایم ایس جنرل کے پیپر ہونے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ نائب تحصیلدار اور پٹواری کی جو سیٹیں آنے والی ہیں نیکسٹ منتھ یا پروبیبلی اس سے آگے اگر ڈیلے ہو جاتا کچھ ایڈ تو، لیکن موسٹ پروبیبلی نیکسٹ منتھ جو ہیں یہ سیٹیں آ جائیں گی۔ تو ان کی تیاری کس طرح سے کی جائے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کون کون سی بکس آپ کو فالو کرنی چاہیے۔ اچھا جی، تو بغیر کسی ڈیلے کے آغاز کرتا ہوں ویڈیو کا، اور اس میں سب سے پہلے یہ بات کرتا جاؤں کہ پی پی ایس سی اب اس چیز سے فیڈ اپ ہو چکا ہے کہ پیپر جو ہے ایسے کا کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس ایسے کے پیپر کا رزلٹ جو ہے وہ آتے آتے تقریباً 8 یا 9 مہینے یا 10 مہینے گزر جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اس حوالے سے پی پی ایس سی کو فون کر کر کے پریشان کرتے رہتے ہیں، اور پی پی ایس سی اپنے اس چیز کو مینج نہیں کر پا رہا۔ اس حوالے سے پی پی ایس سی کی جو ہے وہ مختلف جگہ پہ کرٹیسزم بھی پی پی ایس سی کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ پہلے تو ان کے رزلٹ جو تھے وہ بہت کوئک آ جاتے تھے، 1 پیپر ایم سی کیوز کا جس طرح سے تقریباً 1 سے 1.5 ماہ کے اندر رزلٹ آ جاتا تھا، لیکن جتنے بھی پیپر انگلش ایسے کے پی پی ایس سی نے کنڈکٹ کیے ہیں ان کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، جن میں تحصیلدار ہے، چیف آفیسر، میونسپل آفیسر، اے ڈی، ایل ڈی اے، اور اس سے بھی پہلے کے کچھ پیپر جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، جیسے کہ پی ایم ایس منسٹریل کوٹا کا کہ جو 2 پیپر تھے انگلش ایسے اور اردو ایسے، تو ان کا رزلٹ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے، تو یہ رزلٹ نہیں آ سکا۔ رزلٹ کے ڈیلے ہونے کی مین وجہ یہ ہے کہ پی پی ایس سی کے پریمیسز کے باہر دوسرے شہروں کے اندر جو سٹاف ہے وہ ہائر کرنا پڑتا ہے، ٹیچرز ہائر کرنے پڑتے ہیں، اور ان کو پیپر وہ سینڈ کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ پیپر چیک کرتے ہیں، اور پھر اس کا رزلٹ پی پی ایس سی کمپائل کرتا ہے۔ تو اس چیکنگ ہونے کے پروسیس کے دوران اور کمپائلیشن کے دوران اچھا خاصا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو کہ جلد از جلد اپنے امپلائیز جو ہیں ریکروٹ کرنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو اس وجہ سے پی پی ایس سی نے 2026 میں اس پالیسی پر غور کرنا شروع کیا ہے کہ اب جو بھی پیپر ہوں گے وہ 1 پیپر ایم سی کیوز ٹائپ پر ہی لیے جائیں گے، جن میں سرفہرست جو پیپر ہیں انشاءاللہ ان کے اندر نائب تحصیلدار اور پٹواری کے پیپر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ بہت زیادہ امید کی جا رہی ہے کہ اب سے ان کے جو پیپر ہیں وہ 1 پیپر یا 2 پیپرز لیکن ایم سی کیوز ٹائپ ہی ہوں گے، تاکہ ان کا جو رزلٹ ہے وہ جلد از جلد کنڈکٹ کیا جا سکے۔ اس ضمن میں ایس ٹی ای او کے جو پیپر تھے وہ اس سال کے آخری وہ پیپر تھے کہ جن پر کہ ایسے کا پیپر کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ یہ سیٹیں کب تک آئیں گی۔ نائب تحصیلدار پٹواری کے حوالے سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سیٹیں دسمبر کے اینڈ میں آنی تھیں، لیکن انشاءاللہ جنوری کے اندر یہ سیٹیں جو ہیں آنے کے پورے چانسز ہیں۔ مڈ جنوری اور اینڈ آف دا جنوری یہ سیٹیں اناؤنس ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جن کو ان سیٹوں کا بے صبری سے انتظار ہے، بہتر تو یہی ہے ان کے لیے کہ وہ کوشش کریں کہ ان کی تیاری، ان کے لیے پریپریشن جو ہے وہ آغاز اس کا کر دیں، کیونکہ مین چیز پریپریشن ہے۔ آپ سیٹوں کا انتظار کرتے ہیں لیکن پیپر اچھا نہیں ہوتا، 2 4 5 نمبر کے ڈفرینس سے آپ لوگ پھر رہ جاتے ہیں میرٹ کے اوپر۔ اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ اپنی پریپریشن کا آغاز کر دیں۔ اس حوالے سے میں بھی کلاسز لے رہا ہوں، آن لائن کلاسز کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے 1 دسمبر سے، جن میں تحصیلدار، نائب تحصیلدار، پٹواری اور 1 پیپر ایم سی کیوز ٹائپ کی جتنی سیٹیں ہوں گی ان کے لیے پریپریشن جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے۔ آپ کو اوتھینٹک نوٹس بھی پرووائڈ کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے پی ایم ایس جنرل کے لیے جنرل نالج کی تیاری کرنی ہے ان کے لیے بھی یہ اچھی آفر ہے۔ تو نمبر جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ویڈیوز میں ڈسپلے کر دوں گا، آپ لوگ اس نمبر پر مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، بہت مناسب فیس کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی پریپریشن کروائی جائے گی۔ اچھا جی، اب مزید آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کے ساتھ، تو بات کرتے ہیں کہ اس کا سلیبس کیا ہوگا۔ جنرل نالج کا سلیبس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ٹیسٹ پیٹرن کے حوالے سے جنرل نالج کا جو سلیبس ہے اس کے اندر پورا ورلڈ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان افیئر، اسلامیات، دنیا میں جتنے بھی سمندر پائے جاتے ہیں، اوشنز ہیں، دریا ہیں، امپورٹنٹ پلیسز ہیں، ہسٹوریکل فگرز ہیں، پرسنالٹیز ہیں، کانٹریکٹس ہیں، فیکٹس ہیں، سارا کچھ اس کے اندر آئے گا۔ خاص طور پہ پاکستان کی جو فریڈم موومنٹ ہے وہ بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسلامیات کے حوالے سے بھی تمام سبجیکٹ، اور اردو کے لیے گرامر کا جو پورشن ہے وہ اس میں امپورٹنٹ ہے۔ انگلش کے لیے بھی انگلش گرامر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جن میں ٹینسز ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارٹس آف اسپیچ، ایکٹیو پیسو، ڈائریکٹ انڈائریکٹس، اور
اس کے علاوہ اگر بات کریں تو انگلش کے حوالے سے گرامر کے جو بیسک رولز ہیں وہ بھی آپ سے پنکچویشن وغیرہ بھی پوچھی جا سکتی ہے پیپروں میں. تو اس کی تیاری اب آپ لوگ کہاں سے کریں گے؟ جنرل نالج کے لیے اگر آپ بک سے تیاری کرنا چاہیں تو اس کے لیے میں کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. اکبر اینڈ سنز کی کتابیں یہ اردو لینگویج میں اویلیبل ہیں. اس میں اسلامیات، پاکستان افیئرس اور جغرافی کی کتابیں شامل ہیں. اور اگر کاروان کا انسائکلوپیڈیا آپ اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ کاروان کا انسائکلوپیڈیا سب سے زیادہ اوتھینٹک بک ہے جو کہ پی پی ایس سی کی پریپریشن کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ کی تیاری جب سبجیکٹو ہو جائے تو اس کے بعد آپ نیکسٹ موو کریں کتابوں کے اوپر. ان میں اقرا امتیاز شاہد کی 1 لائنر کی بک ہے جس کے اندر ایک لائن کے اندر ایک آبجیکٹیو جو ہے وہ سم اپ کی گئی ہے وداؤٹ آپشن. تو یہ بک ہو گئی. اور اس کے ساتھ امتیاز شاہد صاحب کی پاس پیپر کی بک جس کے اندر کے اوریجنل پاس پیپر شامل ہیں. کاروان والوں کی بھی پاس پیپرز کی بک ہے اور وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. پیپر اس میں سے بھی بہت حد تک آتا ہے. تو اس وجہ سے پاس پیپرز میں ریپیٹڈ کویشچن جو ہوں گے وہ پاس پیپر سے ہی آئیں گے. لیکن ایک چیز یہاں سے چھوٹی سی میں ڈسکس کرتا جاؤں کہ جو ایس ٹی ای او کا پیپر ہوا پیرا ڈپارٹمنٹ کے، اس میں جنرل نالج کا جو پیپر تھا وہ قدرے مشکل تھا. اسٹوڈنٹس اس حوالے سے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئے کہ جنرل نالج کے حوالے سے انہوں نے تیاری بہت اچھی کی ہوئی تھی. پلس کیونکہ ایج لمٹ بھی 35 ایئرس تھی تو اس میں پرانے کھلاڑی بھی شامل تھے اور اچھا پرفارم کر سکتے تھے. لیکن اس کے متبادل سارا کچھ ہو گیا. لاء کا پیپر اس میں اتنے زیادہ مارکس آنے کے چانسز نہیں ہوتے سوائے ان لوگوں کے جو آلریڈی پریکٹسنگ لائرس ہیں، وہ تو اس میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں. باقی دوسرے لوگوں کے لیے تو 45-50 تک ہی مارکس آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر بات کریں جنرل نالج کی تو وہ پیپر بھی مشکل آ گیا جس میں 25 سے 30 ریپیٹڈ کویشچن تھے اور باقی سارے کویشچن جو تھے وہ ڈفرینٹ تھے. میں نہیں کہتا آؤٹ آف سلیبس تھے، بٹ وہ ڈفرینٹ تھے جو کہ اسٹوڈنٹس عام طور پہ ان چیزوں کو تیار نہیں کرتے. اس حوالے سے اس کا جو میرٹ ہے وہ ایک تو لو بنے گا اور دوسرے نمبر پر انگلش ایسے میں بہت اچھے مارکس لینا یہ بھی زیادہ لوگوں کے لیے مشکل ہے. تو پیرا ایس ٹی ای او کا جو ہے وہ پیپر بہت زیادہ ہی ڈفرینٹ آ گیا. تو میرا آپ سب لوگوں کو مشورہ یہی ہے کہ تیاری کیجئے، جامعہ تیاری کیجئے، پوری حکمت عملی کے ساتھ تیاری کیجئے تاکہ آپ لوگ آنے والے سال میں 2026 میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی سیٹ جو ہے وہ سیکیور کر لیں. کیونکہ اس طرح سے آپ ایک مسلسل پریشانی اور اذیت کا شکار ہونے لگ جائیں گے ٹائم کے ساتھ ساتھ. یہ ایک بہت ڈپریسنٹ جو ہے وہ فیز ہوتا ہے لائف کا کہ جب آپ کے پاس تعلیم ہے لیکن آپ کے پاس جاب نہیں. تو اس کے لیے محنت کیجئے، اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے، اس محرومی سے، اس چیز سے نکالیے اور یہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ساری چیزیں اچھے سلیبس کو پڑھ کے اچھی کوچنگ کے ساتھ اچھی طرح سے محنت کر کے ہی آپ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز کہ آپ لوگ میرے پاس ہی آئیں پڑھنے کے لیے. آپ کو جہاں بھی دل کرے، جس اکیڈمی میں یا جس طرح سے بھی آپ کو کوچنگ مل رہی ہے آپ وہاں سے علم حاصل کریں اور اس کے بعد مقابلے کے امتحان میں بیٹھیں. کم از کم 2 سے 3 مہینے آپ تیاری کو اچھا خاصا ٹائم دیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2026 میں جو بھی سیٹیں آئیں گی آپ ان پر کوالیفائی کر جائیں گے. ایک اور چیز یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پی ایم ایس کا جو پیپر ہے وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ 5 جنوری ہے اور اس کا پیپر کنڈکٹ کر لیا جائے گا 15 سے 20 جنوری کے درمیان ہی اس کا پیپر کنڈکٹ کر لیا جائے گا فرسٹ فیز میں جنرل نالج کا. باقی کے 11 پیپر جو ہیں جو لوگ کوالیفائی کریں گے اس کے لیے آپ کو کم از کم 2 سے 3 ماہ کا ٹائم مل جائے گا نیکسٹ فیز کے لیے. بٹ فرسٹ فیز میں یہ پیپر بہت جلدی کنڈکٹ ہو جائے گا اور شارٹ لسٹنگ ہو جائے گی اسی کے اندر. اچھا جی، اس کے بعد بات کروں کہ اگر آپ لوگ اس چیز کا نوٹس کس طرح سے بنانے ہیں جنرل نالج کے. ایک تو یہ دیکھیں کہ آپ اس سے یوٹیوب سے ہیلپ لے سکتے ہیں، کوچنگ سے ہیلپ لے سکتے ہیں، کتابوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو واضح بتاؤں، کوشش کریں نوٹس اپنے بنائیے، اپنے اوتھینٹک نوٹس بنائیے، اپنی ریسرچ کیجئے، گوگل سے سرچ کیجئے. چیٹ جی پی ٹی کے حق میں بالکل بھی نہیں. چیٹ جی پی ٹی بہت بار ڈیٹس جو ہے وہ غلط بتا دیتا ہے. بہت بار وہاں پہ جو مس انفارمیشن ہے یا مکسڈ قسم کی انفارمیشن ملتی ہے اسٹوڈنٹس کو. ایک تو ان پیڈ جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہاں پہ انفارمیشن اتنی زیادہ کوئی اچھی نہیں ہے. جو پیڈ سافٹ ویئرز ہیں ان حوالے سے انفارمیشن جو ہے چیٹ جی پی ٹی کے ان میں اچھی انفارمیشن ہے، لیکن وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا جو پیڈ سافٹ ویئرز ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو کتابیں آپ کو بتائی ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. اور لاء کے حوالے سے جو نائب تحصیلدار اور تحصیلدار دونوں کے سیم لاز ہیں. اس میں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ، لینڈ ریونیو ایکٹ اور اس کے علاوہ ٹیننسی ایکٹ، یہ تینوں ایکٹس ہیں. ان کو آپ نے اوریجنل ایکٹس ان کے پڑھنے ہیں اور وہاں سے آپ نے ان کے نوٹس بنانے ہیں. میں جو چیز آفر کر رہا ہوں اس کے اندر ایک تو جنرل نالج کی آپ کی تیاری ہوگی، پلس آپ کو ایک تو لاء کے تمام تر جو ہیں وہ سیکشن، امپورٹنٹ سیکشن پڑھائے جائیں گے، پلس ان کے نوٹس بھی اینڈ میں پرووائڈ کیے جائیں گے تاکہ آپ لوگ کسی طرح سے امتحان کے اندر ناکام نہ ہوں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ نہیں کر پاتے. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جسٹ 1 نائٹ اسٹڈی کریں گے اور اس کے بعد پیپر میں وہ چلے جائیں گے اور بعد میں مارکس کتنے آتے ہیں آپ کے 40، 45، 60.
اور میرٹ کتنا بنتا ہے 65 70. تو یہاں تک میرٹ بن رہا ہے، لیکن مارکس آپ کے 4-5 نمبر ہمیشہ اس سے کم آ رہے ہیں. تو یہ کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ کیونکہ کوچنگ کی کمی ہے، آپ لوگوں کے پاس اس چیز کی ریویژن کی کمی ہے، اور باقاعدہ آپ لوگوں نے اس چیز کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں دیے ہوتے. آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ بک پڑھیں اور اس کے بعد پیپر میں جائیں، جتنا آپ کو سمجھ آ رہا ہے اتنا آپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ تکے لگاتے ہیں. ایک چیز یہاں پہ میں اور واضح کرتا چلوں، یہ جو ایم سی کیوز ٹائپ یہاں پہ یہ جو پیپر ہے، یہ دیکھیں، یہ او ایم آر شیٹ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے. اس او ایم آر شیٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ میگنیٹک شیٹ ہے. اس او ایم آر شیٹ کو سالو کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، میں آج پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر اس شیٹ کو آپ فولڈ کر دیتے ہیں تو آپ کی اس لائن میں سارے ایم سی کیوز غلط ہو جاتے ہیں. دوسرے نمبر پر اگر آپ اس کے اوپر خالی پینسل، بند پینسل بھی اگر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ بال پوائنٹ آپ اس کے اوپر ایسے اگر آپ کی بال پوائنٹ چل جاتی ہے تو جتنے بھی آبجیکٹو، چاہے خالی بال پوائنٹ چلی گئی، میگنیٹک انک ہے، اس کے اوپر اگر آپ کا نیل بھی اس کے ایم سی کیوز کے اوپر لگ جاتا ہے نا تو نیچے اس کا پرنٹ آ جاتا ہے جو اس کی سیکنڈ لیئر ہے. تو اس حوالے سے اس شیٹ کے اوپر اس کے اوپر سالو کرنا، اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ پیپر دے کے آتے ہیں یا آپ کے ساتھی دوسرے دوست جو پیپر دے کے آتے ہیں وہ آ کے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے مارکس ہوں گے، جب رزلٹ آتا ہے تو 7-8 نمبر کم ہوتے ہیں، 5-7 نمبر کم ہوتے ہیں. تو مین وجہ یہی ہوتی ہے، یا تو ببل صحیح فل نہیں ہوتے یا آپ نے اس جو او ایم آر شیٹ کو صحیح طرح سے پیپر کے اندر سالو نہیں کیا ہوتا. تو اس وجہ سے آپ کے جو مارکس ہے 5-7 کا آپ کا ڈفرینس آتا ہے. ورنہ جواب پی پی ایس سی کے پاس بھی وہی ہیں، آپ کے پاس بھی وہی ہیں. کتابیں جو ہیں ان کے پاس کوئی آسمان سے نہیں اتری ہیں، کوئی ریویلڈ بکس ان کے پاس نہیں ہیں. قرآن ایک آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی آخری جو کتاب ہے ریویلڈ بک وہ موجود ہے، وہیں سے انہوں نے پیپر بنانا ہے، وہیں سے آپ نے تیاری کرنی ہے قرآن سے اسلامیات کی. تو ٹھیک ہے، وہیں سے آپ تیاری کر رہے ہیں، وہیں سے وہی پیپر بنا رہے ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. تو نالج اپنا جو ہے اس کو کنسائز کرنا شروع کریں، کمپیکٹ کرنا شروع کریں. اس کے علاوہ پریسائزلی سمارٹ اسٹڈی کریں تاکہ آپ اس میں جلد از جلد کامیابی حاصل کریں. ویڈیو کا ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید کچھ چیزیں ایکسپلین کروں گا. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ، اور کائنڈلی چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ فیوچر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور شیئر کروں گا. اور جن لوگوں نے بھی اکیڈمی جوائن کرنی ہے وہ مجھے واٹس ایپ نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں. آن لائن اکیڈمی کا ٹائم رات 7:30 بجے ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھی تیاری کروائی جائے گی. بہت بہت شکریہ.